السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ عزیز طالبات و سامعات اور تمام طلباء اساتذہ جو بھی میرا لیکچر سن رہے ہیں؟ امید کرتی ہوں تمام خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف میری طرف ہر آنے والے شر کو خیر میں تبدیل کر دے، آمین ثم آمین۔ تو ہم لیکچر اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے زبان کا نقشہ، کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مخارج یعنی تجوید القرآن پڑھنے سے پہلے، اسپیشلی مخارج پڑھنے سے پہلے، مخارج اصل میں یہ ہوتا ہے کہ مخارج آپ کو پتہ ہے مخرج کی کیا ہے، جمع ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ نکلنے کی جگہ۔ تو بچوں اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے 29 حروف جو ہیں وہ عربک میں الف تا یا، وہ سبھی جو ہیں وہ منہ کے اندر سے ہی نکلتے ہیں، لیکن منہ کے کس حصے سے نکلتے ہیں ان کو کہتے ہیں مخارج، ٹھیک ہے؟ تو بچوں اگر آپ کو نقشہ پتہ ہوگا زبان کے کون کون سے حصے ہیں، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو دانتوں کا نقشہ بتایا، پتہ چلے آپ کو کون کون سے دانت ہیں، کیونکہ ہم نے مخارج میں یہی پڑھتے ہوتے ہیں کہ زبان کا سرا جب اس والے دانت کو لگے، یا جو ہے زبان کی نوک اس والے دانت کو لگے، اسی طرح زبان کے حصوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ حلق کا جو ہے وہ نقشہ پڑھیں گے، اس سے حروف حلقی ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے آپ تک صحیح علم دینے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیں جی پیارے بچوں، زبان کا نقشہ دیکھتے ہیں۔ زبان کا نقشہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پیچھے والا حصہ، اچھا پھر جو ہے وہ اس طرح کر کے وہ زبان کا نقشہ آ جاتا ہے۔ اچھا یہ بالکل درمیان ہے زبان کا، ٹھیک ہے؟ جو ایک مرکز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چیز کا مرکز ہوتا ہے، درمیان ہوتا ہے، وہ ہے یہ زبان کا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ جو بچوں ہے یہ ہے زبان کی جڑ۔ کیا ہے؟ زبان کی جڑ، یعنی جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے، جیسے پودا جہاں سے شروع ہوتا ہے، پودا جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی یہاں پر جڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، تو یہ اس کی جڑ ہے۔ تو اسی طرح بچوں یہ زبان کی جڑ ہے، زبان یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو اس کو ہم عربک میں کہتے ہیں اقصا۔ اقصا دوسرا زبان کو عربک میں کہتے ہیں لسان، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہیں گے اقصا لسان، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر ہم یہاں پر آ جاتے ہیں، یہ والی جو سائڈ ہے، ہر چیز کی ایک سائڈ ہوتی ہے، اگر فار ایگزامپل ہم یہ بناتے ہیں تو یہ سائڈس ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا آگے سے ہو گیا اور یہ پیچھے بیک ہو گیا، اسی طرح۔ تو دیکھیں یہ سائڈس ہیں، اس کو کہتے ہیں زبان کا کنارہ۔ کیا کہیں گے؟ زبان کا کنارہ۔ اگر عربک میں دیکھو یہ ہوتا ہے حافہ لسان۔ کیا ہوتا ہے؟ حافہ لسان، یعنی زبان کا کنارہ۔ اور یہ بچوں یہ میں نے آپ کو بتایا یہ ہے زبان کا درمیان، زبان کا درمیانی حصہ، درمیانی حصہ۔ عربک میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ وسط لسان۔ آپ کو پتہ ہے وسط درمیان کہتے ہیں لسان زبان کو، وسط لسان۔ اور اس کی جو یہ ہمارے پاس آ رہی ہے نوک جو ہوتی ہے، سرا جو ہوتا ہے ہر چیز کا، اس کو ہم کہہ دیں گے زبان کی پشت بھی کہہ دیں گے، یا زبان کا سرا یا نوک اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر عربک میں آپ دیکھو تو عربک میں آپ کہو گے رأس لسان۔ کیا کہیں گے؟ رأس لسان۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو بچوں دیکھو سب سے پہلے جڑ ہوتی ہے ہر چیز کی، جیسے پودا جہاں سے نکل رہا ہے اس کی جڑ ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں سے اس کی بنیاد بننے، جہاں سے اس نے نکلنا ہے، ہر چیز کا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے زبان کی جڑ، ٹھیک ہے؟ سائڈس پر جو اس کی ہیں اطراف جو ہیں، یہ ہے زبان کا کنایا۔
کنارہ اس کو ہم کہتے ہیں عربک میں حافہ لسان. اس کو زبان کی طرف بھی کہہ سکتے ہیں یا اطراف لسان بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں طرف ہے، زبان کی اطراف، زبان کا طرف، ٹھیک ہے، طرف بھی کہہ سکتے ہیں. ایک طرف دوسری طرف اطراف ہو گئے دونوں مل کر. زبان کا کنارہ بھی کہہ سکتے ہو. اس کو عربک میں کہتے ہیں حافہ لسان. اچھا، یہ جو نوک ہے زبان کی، جہاں پر آپ کہہ لیں اینڈ ہو رہا ہے، تو یہ زبان کا سرا یا نوک، یا آپ پشت بھی کہہ سکتے ہیں، زبان کی پشت. اچھا، تو اس کو کہتے ہیں رأس لسان عربک میں. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلیں آج ہی ہم انشاءاللہ جو ہے وہ حلق کا نقشہ بھی پڑھ لیتے ہیں. چلیں اچھا آج اتنا ہی ٹھیک ہے، کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ 5 منٹ کی بن گئی ہے، کافی لمبی. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے حلق کا. میں آپ کو کم کم اس لیے پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے جو ہے وہ اچھے سے آپ کو ذہن نشین ہو جائے. آپ اس کو اچھے سے پڑھ لیں، دین ہم انشاءاللہ مخارج کی طرف جائیں گے، اور پھر اس میں آپ کو سمجھنے میں بالکل کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اوکے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کچھ نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے گا وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. اوکے جی، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.